नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम प्यारी बहनें खैरियत से होंगी और खूब इल्म दीन ज़ौक़ व शौक़ और मोहब्बत से हासिल कर रही होंगी। यकीन जानिए कि कोई भी चीज़ अगर आप उसको मोहब्बत से और ज़ौक़ से शौक़ से करती हैं तो उसका हासिल करने का जो एक जज्बा होता है ना, वो अलग ही होता है। और आप जब किसी भी चीज़ को फिर अपनी मोहब्बत से जब हासिल कर लेती हैं तो फिर उसकी जो खुशी होती है वो भी अलग ही होती है। तो इल्म को ज़ौक़ व शौक़ मोहब्बत से हासिल कीजिए और इसे कोशिश करें कि दूसरों तक भी पहुंचाती रहे। इल्म को अपने पास महफूज करके ना रखिए, दूसरों को भी इसका हिस्सा बनाइए कि यह आपके लिए ही सदका जारिया है। इल्म को जितना बांटेंगी उतना बढ़ेगा और कैद कर लेंगी तो फिर वो महदूद होकर रह जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के पैकर, तमाम अंबियाओं के सरवर और दो जहां के ताजवर सुल्तान बहरुबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है कि इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। बुनियाद तो आप सब जानती ही हैं। जैसे एक बिल्डिंग होती है, उसकी बुनियाद जब रखी जाती है तो बहुत गहरे गहरे गड्ढे किए जाते हैं, मशीनों से खोदे जाते हैं, उनमें फिर पता नहीं क्या क्या भरा जाता है, फिर एक ये बुनियाद रखी जाती है। उस बुनियाद पर फिर तमाम बिल्डिंग खड़ी की जाती है, सतून बनाए जाते हैं। सतून जैसे कहते हैं, पिलर्स कहते हैं। तो ये भी हमारे जो अभी 5 जो बुनियादें हैं, पिलर्स कह लें इनको, तो ये इस्लाम के हमारे इस हदीस मुबारका में है कि वो 5 पिलर्स यानी इन पर कायम है हमारा इस्लाम। वो क्या है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये सबसे पहला पिलर है, इसी पर सबसे पहली बुनियाद है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, हज करना। और नंबर 5, रमज़ान के रोज़े रखना। अब देखिए यहाँ जो फरमान ने अज़मत निशान हमारे नबी पाक का जो ज़िक्र किया गया है, इसमें नमाज के बाद जिस इबादत का ज़िक्र किया गया है वो क्या है? ज़कात। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन और माली इबादत है। तो जो हमारी माली इबादत है ना, उसमें एक हज भी है और एक ज़कात है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मुतअद्दिद यानी कई आयात मुक़द्दिसा में ज़कात अदा करने वालों की तारीफ़ व तौसीफ़ और ना देने वालों की मज़म्मत की गई है। ज़कात की अदायगी के जो फ़ज़ाइल हैं और उसकी फ़ज़ाइल पाने वाले और अदम अदायगी यानी उसकी अदायगी ना करने वालों के नुकसानात से बचने के लिए ज़कात के जो मसाइल हैं, शरई मसाइल हैं, उनका सीखना बेहद ज़रूरी है। मगर सद अफसोस कि इल्म दीन की कमी की वजह से मुसलमानों की अक्सरियत इन मसाइल से नावाकिफ़ है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात किसी पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी होती है लेकिन उनको इल्म ही नहीं होता, वो इससे लाइल्म होता है। याद रखिए कि माली के निसाब होने की सूरत में ज़कात के मसाइल सीखना फ़र्ज़ ऐन है। इसी के बारे में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने फरमाया है कि मालिक के निसाब नामी यानी हकीकतन या हुक्मन बढ़ने वाला जो माल होता है, उसके मालिक का निसाब यानी वो जिसके पास ऐसा माल है कि जो बढ़ने वाला है, वो साहिब निसाब हो जाए तो मसाइल ज़कात सीखना फ़र्ज़ ऐन है। ज़कात कुरान करीम में फ़र्ज़ होने की जो आयत मुबारक आई हैं उनको समाअत कर लेते हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। तर्जमा, और नमाज कायम करो और ज़कात दो
اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ میں ہے ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ ترجمہ ہے ہدایت و خوشخبری ہے ان مومنوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی 4 اور 5 آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں جس میں سے سورہ بقرہ کی 277ویں آیت ہے، اس کا ترجمہ کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح اختیار کیے اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اور ان کے لیے نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے جو احکامات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ آپ سماعت کر لیجئے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ بھی طبرانی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کر لیتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو قیامت کے دن سانپ بنا کر اس کی گردن میں ڈالے گا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو دیکھیے اور بھی متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ٹائم کم ہونے کی صورت میں تمام بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن چند جو آپ کو بیان کی ہیں وہ ہی عبرت کے لیے کافی ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے جو فرضیت کے بارے میں ہم نے آیت مبارکہ بھی سنی ہے، احادیث مبارکہ بھی جان لی، تو اب انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان تک ان کو پہنچائیے تاکہ اللہ کے حکم سے وہ بھی ان کی بھی اصلاح ہو سکے۔ اس کے بعد ہم یہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض کب ہوئی ہے، تو زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے قبل جو ہے وہ فرض ہوئی، یعنی کہ پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی ہے 2 ہجری میں اور اس کے بعد روزے فرض ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر، اگر جو انکار کر دے سرے سے ہی، ایک تو دل دکھتا ہو وہ انکار الگ ہے، پھر وہ جو سرے سے انکار کر دے کہ نہیں بھائی زکوٰۃ وقت کوئی فرض نہیں ہے، تو یہ سرے سے کافر ہو جائے گا انسان۔ زکوٰۃ دینا تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں پر زکوٰۃ کی ایک اور اہمیت ہمیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ زکوٰۃ دینے والوں کو کیا کیا خوشخبریاں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ آئیے ان کو خوشخبری سناتے ہیں جو کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے پر رحمت الہی عز و جل کی چھما چھم برسات ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے، ترجمہ قرآن، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو عنقریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے بعد تقوی حاصل ہوتا ہے زکوٰۃ دینے سے، اور قرآن پاک میں متقین کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ زکوٰۃ سے تقوی و پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں لکھا ہے۔
زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں بھی شامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فلاح کو پہنچنے والوں کا ایک کام زکوٰۃ بھی گنوایا گیا ہے، یعنی جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ قرآن، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے کی مدد بھی فرماتا ہے، تو آئیے اس کے تحت بھی ہم آیت مبارکہ سماعت کر لیتے ہیں۔ ترجمہ قرآن، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ اچھے لوگوں میں شمار بھی کیا گیا ہے زکوٰۃ دینے والوں کو، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کے گھروں یعنی مساجد کو آباد کرنے والوں کی صفات میں سے ہے۔ تو چنانچہ اللہ عز و جل کا ارشاد بھی اس بارے میں ہے کہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں گے۔ انشاءاللہ مزید ہم خوشخبریاں سنائیں گے زکوٰۃ دینے والوں کو۔ اس لیکچر میں اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔